ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور خطہ پیر پنجال کے لیے فخر کی بات ہے کہ پہلی بار رجوری سے ڈپٹی چیف منسٹر عمر صاحب نے رجوری کو دیا. اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. سر، کیونکہ ڈپٹی چیف منسٹر صاحب رجوری ضلع سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے روڈ کنیکٹیویٹی میں جو پچھڑا ہوا ایریا تھا اس کو جو روڈ کنیکٹیویٹی میں حصہ دینے کا کام کیا. اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. سر، میں اس موقع پر کچھ معاملات منسٹر صاحب کے زیر نظر رکھنا چاہتا ہوں. منی سیکٹریٹ کا کام پچھلے 15 سال سے رکا ہوا ہے. حالانکہ کافی سارے کام رکے ہوئے انہوں نے سٹارٹ کروائے، چاہے وہ بنڈالا منگ کا کام ہو، پوٹھا اندرولہ برج کا کام ہو، چوکیاں پلما کا کام ہو. آپ کی وسادت سے وہ کام دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. لیکن منی سیکٹریٹ کا کام جو ہے 19 ضلعوں میں منی سیکٹریٹ بن کے تیار ہو چکے ہیں. صرف ایک رجوری ہی واحد ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ جس کا ابھی تک منی سیکٹریٹ کا کام شروع نہیں ہوا. کیا کارن ہے وہ منسٹر صاحب اس میں پرسنلی انٹروین کرے اور اس کا کام جلد سے جلد سٹارٹ کرے تاکہ رجوری کے اندر منی سیکٹریٹ بنایا جائے. سر، میں منسٹر صاحب کا دھیان بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. یہ ایک بلو سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ ٹینڈر جو ہے وہ اگر ایک ٹینڈر الاٹ ہوتا ہے 1 کروڑ کا، ٹھیکیدار اس کو 60% بلو میں ڈالتا ہے. اب 40 لاکھ میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 40 لاکھ میں کیسے کام کمپلیٹ کرے گا. 1 کروڑ کا کام جو ہے، یا تو جو انجینئرز ہیں انہوں نے ڈی پی آر بڑھائی ہوئی ہے اسی وجہ سے، یا تو انجینئر جو کام 50 لاکھ کا اس کا ڈی پی آر 1 کروڑ کا بنا ہوا ہے اس لیے وہ پھر بلو ڈالتے ہیں، یا پھر کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے. جتنے بھی ٹینڈر، یہ نہیں، چاہے آپ نبارڈ کی بات کرو، پی ایم جی ایس وائی کی بات کرو، آپ یو ٹی کپیکس کی بات کرو، آپ ایون کوئی بھی ٹینڈر کی بات کرو، چھوٹے سے چھوٹا ٹینڈر کتنے پرسنٹ بلو؟ 60% بلو، 70% بلو، 50% بلو. تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یا تو اس پہ اگر کوئی کام پورا نہیں کرتا تو 1-2 ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی ہوگی، تو باقی کوئی بلو نہیں ڈالے گا. اس پہ منسٹر صاحب اس پہ دھیان دیں. سر، میری کانسٹیچوئنسی میں 2-3 امپورٹنٹ برج ہے، میں منسٹر صاحب کا دھیان اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس سال ہمیں برج میں کنجوسی ہوئی ہے تو آپ کے پڑوسی کے 360 سوال جواب ہوتے ہیں. تو میں بالکل آپ کی کانسٹیچوئنسی کے ساتھ، میری کانسٹیچوئنسی ہے سنکاری برج ہے، بلجرالا ٹو اڑگی برج ہے اور دلوڑی ٹو سگوٹ برج ہے. یہ 3 امپورٹنٹ برج ہیں، ان پر دھیان دیں. دوسرا، ڈاک بنگلو، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر، کیونکہ بارڈر بیلٹ ہے، انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ رجوری ڈاک بنگلے کے لیے آپ نے 7 کروڑ جو اس بار سینکشن کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. لیکن ایک ڈاک بنگلہ ڈانگری کے اندر اور ایک ڈاک بنگلہ ڈونگی بارڈر ایریے میں، کیونکہ اس میں تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، 50 لاکھ کی، زیادہ نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی بڑی رقم نہیں. وہ اگر آپ اس پہ دھیان دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. سر، انڈسٹری، کیونکہ آپ، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ڈپٹی چیف منسٹر آپ ہیں اور انڈسٹری منسٹر بھی آپ ہیں. اگر پیر پنجال ریجن میں ابھی انڈسٹریز نہیں بنی تو کیا پتا، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 20-30 سال میں پھر نہیں بنے گی. تو آپ یہ کام کر لیں کہ نوشہرہ سے ہیڈ کوارٹر کی طرف موو کریں اور انڈسٹری جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر پر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں تاکہ وہاں کے غریب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے. اسکل ڈیولپمنٹ آپ کے پاس ہے، ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، اگر وہاں کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا جائے، جیسے آئی ٹی آئی تو ہے، اس کے علاوہ کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا جائے تاکہ ہمارے لوگ بھی اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ لے کر اس کا فائدہ لیں. سر، مائننگ پہ بڑی بات ہوئی ہے. مائننگ ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ اس پہ ان لیگل مائننگ پر روکنے کے لیے آپ نے قدم اٹھائے، لیکن اس میں اور مزید ضرورت ہے کیونکہ ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں ان لیگل مائننگ کی وجہ سے. لیکن ہمیں کرشر بھی چلانے ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی رکنا نہیں چاہیے. تو اس میں پالیسی ہو، نیم مائننگ بلاک الاٹ ہو، ایک فیئر پالیسی ہو تاکہ ایکویٹیبل بیلنس مینٹین کیا جائے دونوں میں، تاکہ دونوں ہمارے کرشر بھی چلے اور جو ہمارے دریا ہیں ان کو بھی بچائیں. میں سر منسٹر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور مزید
मैं यहाँ कहूँगा कि PMGSY की सड़कें पीर पंजाल खित्ते में इस बार काफ़ी आई, उसके लिए मिनिस्टर साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मियाँ अल्ताफ़ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले को दिल्ली में भी प्रोजेक्ट किया और हमें रोड्स मिली। मैं सकीना इट्टू मैम के नोटिस में सर मैं सिर्फ 1 मिनट की बात करके मैं इसको कंक्लूड करूँगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सर एक आर्डर निकाला है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का, उन्होंने ढाई दिन की सैलरी उनकी काट रहे हैं। पिछले 30 साल से उनकी सैलरी नहीं कटती थी, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, खासकर जो मेडिकल असिस्टेंट है, जो ड्राइवर है, वो तो महीने में 30 दिन नौकरी करते हैं। वो छुट्टी भी कोई जिस दिन छुट्टी होती है संडे होता है उस दिन भी वो नौकरी करते हैं, लेकिन 2.5 दिन की सैलरी अभी 2 दिन पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला है कि उनकी सैलरी डिडक्ट करो 2.5 दिन की। तो वो एम्प्लॉइज ने मुझे आज अप्रोच किया है, मैं आपकी वसादत से हेल्थ मिनिस्टर मैडम यहाँ बैठे हैं कि उनको डायरेक्शन दें ताकि इस जो ये नाजायज़ हो रहा है इस पे डायरेक्शन जाए ताकि उनकी 2.5 दिन की सैलरी ना काटे, क्योंकि वो लोग रात को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।